یہاں پہ یہ دیکھیں کہ ہمارا جو ملک ہے نا وہ بنا ہے پاکستان سیدھا سیدھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے نام سے، اور پاکستان میں ہمارے پاسپورٹ کے اوپر لکھا گیا اسپیشلی کہ یہ پاسپورٹ اسرائیل کے علاوہ پوری دنیا میں جہاں مرضی استعمال کر سکتے ہیں۔ تو یہ ابھی جو کچے چچے اسرائیل کو قبول کر رہے ہیں، ساری زندگی عمران خان کو یہودی جنٹ کہتے رہے ہیں، اور میں نے آپ کو کب سے بولا تھا کہ یہ یہودی جنٹ ہیں، یہ گیمیں کھیلتے ہیں۔ یہ یہاں پہ یہ دیکھیں مریم مرسوچلی سب سے پہلے کیا کہتے ہیں اسرائیل کو تسلیم کرنے میں حرجی کیا ہے، وہ بھی انسان ہے ہم بھی انسان ہیں، تو ایسا کر مریم مرسوچلی اپنے بچوں کو جا کے قتل و غارت کرا، اپنے بچوں کو جا کے پیش کروا ان کے سامنے، ان کو قتل کر دو، ہمارے بچوں کو قتل کرو، پھر کہو قبول کرنا ہے مسلم قبول کرنا، وہ بھی انسان ہے، وہ بھی انسان ہے نا، انسان اپنے محلوں پہ قبضہ کرنے دے، ان کو اپنے محلوں پہ قبضہ کرنے دے، اپنے گھروں پہ قبضہ کرنے دے اسرائیل کو، تو انسان ہے، وہ بھی انسان ہے، تم بھی انسان۔ انہوں نے مسلمانوں کی زمین پہ قبضہ کی ہے فلسطین کے، کھوتے کی بچی، تمہیں شرم آنی چاہیے ایسی بات کرتے ہوئے ہیں۔ یہ ابھی یہ آ گیا کہ دیکھیں جو بھی ہے، تو یہ بات ہے کہ جو ساری زندگی عمران خان کو کہتے رہے ہیں یہ خود یہودی ایجنٹ ہے، ٹھیک ہے۔ اب آگے دیکھیں شباجو کیا کہہ رہا ہے، شباجو دیکھیں، شباجو یہ دیکھیں، یہ دیکھیں، اے ایمان والو، سنیں ذرا، یہود اور نصارہ کو دوست نہ بناؤ، یہ ایک دوسرے کے دوست ہیں، ایک دوسرے کے اور جو دوست شخص تم میں سے ان کو دوست بنائے گا وہ بھی انہی میں شامل ہوگا۔ بے شک اللہ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ تو جن لوگوں کے دلوں میں نفاق کا مرض ہے تم ان کو دیکھو گے کہ وہ ان میں دوڑ دوڑ کے ملے جاتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہمیں خوف ہے کہ کہیں ہم پر زمانے کی گردش نہ آ جائے، سو قریب ہے کہ اللہ فتح بھیجے یا اپنے ہاں سے کوئی اور امر نازل فرمائے، پھر یہ اپنے دل کی باتوں پر جو چھپایا کرتے تھے پشیمان ہو کر رہ جائیں گے، اور اس وقت مسلمان تعجب سے کہیں گے کہ کیا یہ وہی ہیں جو اللہ کی سخت سخت قسمیں کھایا کرتے تھے کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں؟ ان کے عمل عطارت گئے سو وہ خسارے میں پڑ گئے۔ یہ یہود و نصارہ کے اسپیشلی جو ہے نا یہ غلام ہے، یہ دیکھیں، چیک کر لیں ذرا، ان کو چیک کریں، یہ درمیان میں یہ دیکھیں کون ہے اور وہ ساتھ میں کون ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ جناب کبھی بھی پاکستان کے ساتھ وفادار نہیں کرتے، انہوں نے پاکستان کے ساتھ غداری کی ہے، کیونکہ ہمارے آئین میں لکھا گیا ہوا ہے، ہمارے پاسپورٹ پہ شروعات میں لکھا گیا ہوا ہے کہ انہوں نے اسرائیلوں نے فلسطین کے اوپر ظلم کیا، اور فلسطین مسلمان ریاست ہے، انہوں نے پوری جگہ پہ قبضہ کر لیا، اور جو لوگ جنہوں نے قانون سازی، میں نے آپ کو کیا بولا تھا، یہ ارطاط اور نواجو کنجے شباجو کنجے، یہ ساری میٹنگیں کر کے انہوں کا پلان تیار کر لیا ہوا ہے، اور انہوں نے خربوں ڈالر لیا، خربوں ڈالر اس کو قبول کرنے کے خربوں ڈالر، اور دوسرے کنٹریوں کو صرف دکھانے کے لیے کہ جی ہم فلسطین کے ساتھ، ایسا نہیں فلسطین کے ساتھ، یہ فلسطین کے ساتھ ہے ہی نہیں، یہ خود غدار ہیں، یہ پاکستان کے غدار ہیں، پاکستان کے غدار لوگ ہیں، ٹھیک ہے۔ اب آگے دیکھیں، آگے بھی دیکھیں سر، میں آپ آگے بھی دکھاتا ہوں آپ کو، ٹھیک ہے، یہ لیں، سنیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ جو ہیں وہ اسرائیل کے بہت بڑے حمایتی ہیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ اسرائیل سے محبت کرتے ہیں، اور وہ اپنے منہ سے کہتے ہیں کہ مجھے اسرائیل سے محبت ہے، میرے سے بڑا اسرائیل کا ہمدرد اور پیار کرنے والا کوئی نہیں۔ یہ ڈونلڈ ٹرمپ کا اپنا کہنا ہے۔ ہاں جی۔ تو ڈونلڈ ٹرمپ آپ کو کیا ایک فورس بنا کر وہاں جانے دیں گے کہ جا کے آپ اسرائیل کے ساتھ لڑنا شروع ہو جائیں؟ نہیں، وہ فورس بنا کر اس لیے دیں گے تاکہ اسرائیل کے لیے جو وہاں پہ خطرات ہیں ان کو آپ جا کے ٹیکل کریں اور مسلمان ملکوں کی فوج کریں۔ اور یہ سودا کس کے بدلے میں ہو رہا ہے ذرا یہ دیکھیں۔ ڈار صاحب جو ہے وہ کہتے ہیں کہ اللہ کو راضی کیا ہے اور اللہ کی رضا کے لیے انہوں نے یہ کام کیا۔ اس کھوتے کے بچے کا پوچھا جائے اللہ کو راضی کیسے کر لیا؟ کھوتے کے بچے اپنے گھر بار کو بیچ، اپنے بلڈنگوں پہ جو باہر برونے کنٹری میں تم نے بلڈنگیں بنائی ہیں، جو پراپرٹی بنائی ہوئی ہے، تمہارے بچوں نے جو حرام کا مال پاکستان سے لوٹ کے ادھر جا کے یشی کر رہے ہیں، وہ جا کے ان کو قبضہ کروانے دے، ان کو دے دے، ان کو قبضہ، ان کو جو کر لیں قبضہ، بھائی ہیں ہمارے، وہ بھی انسان ہے، تم بھی انسان ہو، جا کے کھوتی ریڈی چلا، تیرے کھوتے کی ایسی کی تیسی زمینوں پہ قبضہ کرواتے ہو، بڑوو بدماشو، یہ غدار ہے، ملک کے غدار، یاد رکھیں، ان کے خلاف اٹھنا جہاد ہے، یہ ہے جہاد صحیح، یہ یہودیوں کے ایجنٹ، یہود انسان کے ساتھی ہیں، ٹھیک ہے۔ سنیں ذرا، یہ اللہ کو راضی کیا یا امریکہ کو راضی کیا آپ نے؟ یہ سوال ڈار صاحب کو اپنے آپ سے پوچھنا چاہیے۔ اور وہ یہ کہتے ہیں قرآن و حدیث کی روشنی میں، یعنی وہ کہہ رہے ہیں قرآن اور حدیث کے مطابق ہم یہ کرنا چاہ رہے ہیں، قرآن پاک کو بھی بیچ میں لے آئے، احادیث کو بھی بیچ میں لے آئے۔ ڈار صاحب ذرا احادیث اٹھائے نہ سہا سکتا،
उन्हें निकाल कर आप पढ़ें, आपको पता चले कि हदीस के अंदर क्या लिखा हुआ है। जब ऐसी सिचुएशन आए तो मुसलमान हुक्मरानों ने क्या करना है, फिर शीशा देखें उसके बाद, अगर हदीस की रोशनी में करना है तो। और अगर कुरान की रोशनी में करना है तो कुरान को पढ़ लें आप तर्जुमे के साथ, तफसीर के साथ, या किसी भी आलिम दीन से जो उलमाए हक है उनसे आप पूछ लें कि जनाब कुरान पाक क्या कहता है, ऐसी सिचुएशन में क्या करना चाहिए। आपको पता चल जाएगा। कुरान पाक को, हदीस को बीच में लाकर अपना सौदा ना बेचें, जो करना कर दें आप। इन्होंने करना ही करना। पता है क्यों? मैंने तो बड़ी देर पहले का बोल दिया हुआ था, मेरी पुरानी वीडियो देख ली। मैंने कहा इन्होंने यहूदियों को कबूल करने के लिए इनको लाया गया हुआ है। ये जो जितनी भी पार्टियां हैं, ये पीडीएम टोला, ये यहूदियों को कबूल करने के लिए और पाकिस्तान को यहूदियों के गुलाम बनाने के लिए लाया गया। बस पाकिस्तानियों का यहाँ पे उठना बनता है, क्योंकि हमने तो गुलाम नहीं बनना। हम इन खोतों की ईंट से ईंट बजा देंगे, इनकी ऐसी की तैसी। इन्होंने समझा क्या हुआ, हमने तो इनके खिलाफ जहाद करना है।